ماں کی عظمت کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میں چاہوں گا آپ اپنا بھی کوئی پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کیجئے گا. اور انفارچونیٹلی بہت سے ایسے واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں بچے اپنی ماؤں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. جب وہ ذرا بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں تو ایک میسیج کنوے ضرور ہونا چاہیے ان بچوں کو بھی جو اس چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے. شکریہ انوار. ہے نا، دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ شاید کسی چیز کا احساس انسان کو زندگی میں جب ملی ہوتی ہے تو اس وقت نہیں ہوتا، اور کسی کے جانے کے بعد پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی قیمتی چیزیں کھو دی ہیں. تو دیکھیں بطور مسلمان میرے رب کا بھی حکم یہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو اپنے والدین دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں اگر تمہارے پاس ہوں تو ان سے طریقہ سکھایا گیا کہ ان سے بات کیسے کرو گے، ان سے حسن سلوک کیسے کرو گے، ان کی اطاعت کیسے کرو گے. فرمایا انہیں اف تک نہ کہنا. کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پاؤ تو انہیں اف نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، اور ان سے بات کرتے ہوئے کندھے جھکا کے بات کرنا. یعنی یہ بھی نہیں اجازت دی کہ تم سیدھے ہو کے کھڑے ہو کے بات کرو. اگر تم ان سے بات کرو گے تو کندھے جھکا کے بات کرنا. یعنی یہ سلیقہ سکھا دیا گیا والدین کی عظمت کا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، انہیں یا رسول اللہ خدمت کا سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر فرمایا دوبارہ، پھر اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا ہاں تمہارے باپ کا. یعنی ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء نماز میں کھڑا ہوتا اور میری ماں پیچھے سے مجھے اپنے حجرے سے آواز دیتی محمد، تو میں اپنی نماز توڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا، پوچھتا ماں آپ نے مجھے بلایا. سبحان اللہ. یعنی اس سے زیادہ آپ تصور کریں کسی ماں کا درجہ یا مقام کیا ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اسے دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ذرا تصور کیجیے آپ، میں، ہم سب، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ رات کی ٹھٹھرتی راتوں میں وہ جاگ جاگ کے آپ کو کس طریقے سے پالتی ہے، نہ اس کی نیند ہوتی ہے، آپ بستر گیلا کر دیتے ہیں وہ پھر بھی آپ کو غصہ نہیں کرتی. پھر جس طریقے سے آپ کو کھانا کھلاتی ہے، جس طریقے سے آپ کو چلنا سکھاتی ہے، اپنی زندگی کی ساری آسائشیں آپ کے اوپر قربان کر دیتی ہے. تو جب جیسے آپ نے کہا نا کہ پھر شاید یہ احساس نہیں ہوتا، بچے بڑے ہو جاتے ہیں. تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. یعنی وہ کسی کو پڑھانے کے لیے اپنا زیور بیچ دیتی ہے، اپنا گھر، اپنا نوالا اس جو ہے اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتی. تو یہ احساس اگر ہو جائے کسی کو تو میرے خیال میں شاید میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق ادا کر دے گا. ماں کی یا باپ کی جو ہے اس کا حق تو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع مل گیا تو گویا آپ نے جنت کما لی. یعنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس حالت میں جب آپ کچھ کر سکتے ہوں، کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہوں، کچھ ان کو دے سکتے ہوں، تو آپ کو میسر ہوں کہ والدین آپ کے ساتھ ہوں. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ موقع ہی نہیں ملتا. یعنی وہ ساری زندگی اس تکلیف میں رہتے ہیں کہ کاش میرے والدین ہوتے اور میرے پاس آج دنیا کی ساری دولت موجود ہے تو میں ان کی کوئی خدمت کر پاتا. رسول اللہ صاحب جن کو موقع ملتا ہے وہ موقع کا کہتے ہیں نا فائدہ نہیں اٹھاتے. دیکھیں یہی فرمایا گیا نا، اس سے بڑا بدقسمت کون ہے، اس سے بڑا زیادہ بدبخت کون ہے. آج ہمارے پاس ماں بسیرا گھر نہ ہوتے، آج ہمارے پاس فاؤنٹین ہاؤس میں ایسی مائیں نہ ہوتی جو 40 سال سے اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی ہیں.